اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ سورہ الفلق کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جادو کی وجہ سے، یا ان کی زندگی میں جادو یا بد نظری اور اس قسم کے جو بد عملیات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی بھی یہ بڑا آسان ہے، یہ عام بازار سے مل جاتا ہے، مٹی کا پیالہ، اور یہ ایک مارکر ہے۔ تو اس کی ان دونوں کی مدد سے سورہ الفلق جو ہے اس کو ورد بھی کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے پانی پینے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ مٹی کے پیالے میں اس کو بنا کے پانی ڈال کے تو اس کا پانی استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ جادو کے اندر چلا گیا ہے اور ان کو بیماریوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ڈاکٹر کو بھی نہیں آ رہی، حکیم کو بھی نہیں آ رہی، یا ایسی کوئی چیز یا علاج نہیں مل رہا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں پانی رکھ کے اس میں سے پانی دوسرے برتن میں ڈال کے تو اس پانی سے غسل کر لیا جائے۔ اپنے ہاتھ پاؤں دھونے چاہیے، سر کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، بے ادبی اس طرح تو نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کے اگر کوئی کرے گا تو وہ تو بدتمیزی بھی ہے، اور وہ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، گناہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے اور وہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو شفا کے لیے یہ چیزیں پھر جائز بن جاتی ہیں۔ ایک کوئی شخص ہے، کوئی مریض ہے، وہ مر رہا ہے یا اس کو وہ کسی تکلیف میں ہے، تو تکلیف سے اس کو باہر نکالنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلاموں کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ جنتر منتر اور یہ جو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سیدھی سیدھی کلامیں ہیں قرآن پاک میں، اور انہی سے ہی مستفید ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سورہ الفلق جو ہے میں تو ہر منہ میں پڑھتا جاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی رہے گا، اور اس کو اس طریقے سے تیار کیا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد۔ یہ میں بھی لکھ رہا تھا، تو لکھتے لکھتے یہ یہاں پہ یہ جنہوں نے یہ پیالہ بنایا ہے یہاں پہ کوئی کچھ تھا، تو اگر کوئی عمل کرے گا تو ہاتھ کے ساتھ اس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ بالکل پلین ہونا چاہیے،
اگر یہ اندر سے کھردرا ہوگا تو لکھا بھی نہیں جائے گا صحیح طریقے سے، اور جیسے مجھے لکھتے ہوئے یہ وہ وہاں پہ وہ اٹک گیا تو اسی طرح وہ چیز اٹک جائے گی، تو پھر وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھ کے، پہلے پیالہ دیکھ کے لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک دو لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ جب لکھ کے تو اس کو کریں گے تو یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ مٹ جائیں گی، تو یہ میں دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طریقے سے ہی یہ عرق گلاب ہے، تو اس کو اس کے اندر ڈالا، یہ دیکھیں کلام بالکل اپنی اس جگہ کے اندر قائم ہے، بالکل ویسی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز ایک مرتبہ تیار ہو گئی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کیا جائے، پیا بھی جائے اور اپنے سر پہ لازمی لگایا جائے، کیونکہ کافی سارے جو جب جادو کرتے ہیں تو جسمانی جو حصے ہوتے ہیں وہ پھر اس سے اثر انداز ہوتے ہوئے اپنا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر غسل بھی کر لیا جائے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ جیسے اب یہ پانی ڈالا ہے تو اس پانی کو، یہ دوسرا ایک برتن ہے تو اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ اس کو نہیں کریں گے کچھ بھی، اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ پانی ہے، اس پانی کو جب بھی غسل کیا جائے گا تو اس کو کسی بالٹی میں ڈال کے تو اس سے غسل کیا جائے۔ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا، یا کوئی بے حرمتی توبہ نعوذ باللہ نہیں کی جا رہی، یہ صرف ایک طریقہ کار ہے روحانی طور پہ، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے اور روحانی طور پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جادو ٹونے سے۔ اور اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی بھی پانی اندر لگا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل اپنی، یہ جو کلام ہے اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے، تو یہ مٹے گی نہیں۔ یہ صرف یہ ٹوٹ جائے گا پیالہ تبھی ہوگا، لیکن یہ کلام مٹے گی نہیں۔ تو یہ سورہ الفلق کے ساتھ یہ کوئی بھی اپنی جو خاص بیماریاں ہوتی ہیں، جو نہوستے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس پانی کے اندر شفا بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔